سبب ہے کمل رس اور حلاوت سے واقف کرنا ہے تاکہ آپ اپنا ایمان بچائیں اور اپنے بچوں کا ایمان بچائیں۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ نے خیر کے سبب الگ رکھے ہیں اور شر کے سبب بولیے الگ رکھے ہیں، ٹھیک ہے؟ خیر کے سبب الگ ہیں، شر کے سبب الگ ہے۔ اگر کوئی سبب کو سبب جان کر، سبب کو صرف سبب جان کر تاثیر خدا کی سمجھے تو یہ عین توحید ہے، اور اگر کوئی سبب ہی کو مؤثر حقیقی سمجھے تو مشرک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جب آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کی نیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ پیاس بجھا رہا ہے، پانی سبب بن رہا ہے، بس یہی نظریہ انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، یہی نظریہ اولیاء کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم بات تو انبیاء سے کہہ رہے ہیں، کہہ تو انبیاء سے رہے ہیں، فریاد تو انبیاء سے کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ سبب وہ ہے، سبب وہ ہے، لیکن نیت یہ ہوتی ہے کہ سبب خود سے کچھ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی تاثیر کا اظہار اس کے ذریعے ہوتا ہے، لہذا مطالبہ اس سے کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت کے اندر، اگر یہ نیت کی جائے کہ طلب حاجت اور مشکل اور نفع، اگر نیت یہ کی جائے کہ دینے والا اللہ ہے اور یہ سبب اس مدد کے ظاہر ہونے، اس مدد کو عیاں کرنے کا ایک مظہر بن رہا ہے، اس کا ذریعہ بن رہا ہے، تو یہ عین توحید ہے، اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا۔ اب میرے ہاتھ میں ترجمانی جو میں نے دعویٰ کیا ہے یہ کہاں تک درست ہے اور یہ کہاں تک ٹھیک ہے، اس کی پہلی دلیل، کیونکہ میں نے جو بات کر دی اس میں سارا موضوع آ گیا ہے، اس میں سارا، اور آپ کو لوگوں کی ذہنیت بھی پتہ چل گئی ہوگی کہ وہ شرک کیوں کہتے ہیں۔ یا تو وہ اس بات کو سمجھے نہیں ہیں، اس بات کو بولیے سمجھے نہیں ہیں، اور میں کہتا ہوں سمجھے ہیں لیکن فتنہ کرنا چاہتے ہیں، تجاہل عارفانہ ہے۔ یہ کوئی میں نے نئی بات تو نہیں کی ہے، یہ تو مارکیٹ میں ہزاروں کتابیں ہماری پڑھی ہوئی ہیں۔ کس ہماری مسجد کے ممبر پر یہ کہا گیا ہے، کس آدمی نے یہ کہا ہے کہ رب چاہے نہ چاہے مصطفیٰ دے سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، کس نے کہا ہے؟ اس نے تو یہی کہا کہ دیتا خدا ہے اور دلواتا مصطفیٰ کے ذریعے ہے۔ اب یہ آگے گفتگو آئے گی۔ اب میں آپ کی خدمت کے اندر اس بات پر پہلی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ اگر یہ نیت کی جائے کہ یہ دینے والا ہے، یہ صرف سبب ہے، جس سے ہم مانگ رہے ہیں یہ صرف سبب ہے، حقیقی دینے والا اللہ ہے، حقیقی دینے والا اللہ ہے۔ پانی ہم پی رہے ہیں یہ صرف سبب ہے، پیاس اللہ بجھا رہا ہے، اسی طرح پانی کو استعمال ہم نے صرف سبب کے طور پر کیا، اسی طرح انبیاء کا نام ہم نے صرف سبب کی وجہ سے لیا۔ کس کی وجہ سے لیا ہے؟ اور ان کے ذریعے وہ تاثیر ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ آگے کبھی وقت رہا تو اس بحث کو جب میں لمبا کروں گا کہ یہ سبب بھی محض سبب نہیں، خدا نے ان کے اندر بھی تاثیر کی جھلکیں رکھی ہیں۔ ایک بحث یہ دوسرا بنے گا کہ یہ سبب تو ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے یہ سبب ہے، سبب ہے، ہم نے کہا سبب نہیں، ان کو اگر جس چیز کو خدا نے اپنے نفع کا سبب بنایا ہے تو اس سبب کے رگ و پے کے اندر اس تاثیر نفع کو اتار دیا ہے، وہ محض سبب نہیں ہے بلکہ ایسا سبب ہے جو رب کی تاثیر کی جلوہگاہ ہے، رب کی تاثیر کی، وہ محض خالی ڈبہ نہیں ہے اور محض خالی سبب نہیں ہے بلکہ جب اس میں اللہ کی تاثیر کا ظہور ہوتا ہے تو وہ سبب کا جامہ، سبب کا لباس، سبب کا جسم بھی جو ہے وہ خدا کی تاثیر سے منور ہو کر بے اثر نہیں، وہ خود بھی تاثیر والا ہو جاتا ہے، لیکن وہ تاثیر بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے، وہ تاثیر بھی اللہ کی بولیے، سمجھ رہے میری بات؟ یہ اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، بحث الجھ نہ جائے اس لیے میں صرف سبب کہتے ہوئے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کا ذوق رہا اور آپ نے مطالبہ کیا تو دوسری بحث انشاءاللہ ہم ایک اور نشست کے اندر آپ کے سامنے کریں گے۔ اب آئیے، سب سے پہلے میں اپنے دعوے کی دلیل پر کہ سبب کو سبب سمجھ کر، اللہ کی رحمت کا واسطہ سمجھ کر، اللہ کی مدد کا واسطہ سمجھ کر اگر کسی سبب سے مدد مانگی جائے تو وہ اس سے مدد نہیں بلکہ اللہ سے مدد ہے۔ اس میں سب سے پہلی دلیل میں بر صغیر کی سب سے معتمد شخصیت، خاتم المفسرین، سراج الہند، ولی اللہ خاندان کے سب سے اول شہزادے اور چشم و چراغ، بر صغیر کی بہت بڑی معتمد و مستند درسگاہ، اور مسلمانوں کے لیے سمجھ لیجئے کہ مدینہ منورہ کی نظیر، کربلا کی نظیر، دہلی کی سرزمین پر وہ جلوہگاہ جہاں پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آرام فرما رہے ہیں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت تفسیر عزیزی ہے، تفسیر عزیزی ہے، حضرت خاتم المفسرین، سراج الہند، ولی اللہ خاندان کے اصل چشم و چراغ حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وزیم ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، شاہ صاحب کے بولیے
صاحبزادے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی 17 سال کی عمر میں اپنے والد کے یہ جانشین بنے، اور حضرت فخر الدین دہلوی علیہ الرحمٰن ان کے سر پر امامہ باندھا تھا. اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس وقت یہ جلوہ گر رہے بالاتفاق، یہ اعلی حضرت سے پہلے گزرے ہیں، بالاتفاق ان کی شخصیت تمام اہل سنت کے لیے ایک آسمان کی طرح تھی، اور بیک زبان تمام امت نے ان کو مجدد قرار دیا، اور ان کو بالاتفاق امام اہل سنت کا لقب دیا گیا. کس کا جی؟ امام اہل سنت کا. اب میں چوزوں کی بات کروں، چھوٹوں کی بات کروں، اتنا وقت تو ہمارے پاس ہے بھی نہیں. اگر میں امام کی بات کروں تو سب کی ترجمانی ہو گئی نا. اب جو الگ ہو رہا ہے وہ جماعت سے الگ ہو رہا ہے، اس لیے کہ امام جماعت کا حکم رکھتا ہے، امام جو ہے وہ جماعت کا حکم رکھتا ہے. اب یہ کہتے ہیں نا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، میں نے کہا اس وقت حبل اللہ جو ہے وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تو تم تفرقہ نہیں کرو گے. اللہ کی رسی ہے کی، لیکن ہر دور میں اس کا انتخاب مختلف انداز میں ہوتا ہے، اس کا تعارف مختلف انداز میں ہوتا ہے. قرآن ہی اللہ کی رسی ہے، صحابہ بھی اللہ کی رسی ہے، تابعین بھی اللہ کی رسی ہیں، اولیاء کاملین بھی اللہ کی رسی ہے. جس پر ساری امت کا اجماع ہو گیا اور جس نے ساری امت کو گمراہی سے بچا لیا اور حق کا امام بن گیا، وہ اللہ کی رسی نہ ہوا تو پھر کون ہوگا؟ وہ حبل اللہ نہ ہوا تو کون ہوگا؟ آئیے حبل اللہ، اللہ رب العالمین کی اس کامل رسی کی نظیر اور امت کے مسلم امام حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو ذکر کر رہے ہیں تفسیر عزیزی کے اندر کہ اگر سبب سے مدد مانگی جائے، نام لیا جائے سبب کا، نام لیا جائے سبب کا، اور نیت یہ ہو کہ تاثیر خدا کی ہے، سبب صرف اس مدد میں واسطہ بن رہا ہے، تو وہ مدد دراصل اللہ ہی سے مدد ہے، شرک نہیں ہے. اب عبارت میں پڑھتا ہوں، توجہ رکھیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقت میرے پاس نہیں ہے موضوع کی طرف، ورنہ موضوع رہ جائے گا، ورنہ میں ایک موضوع انشاءاللہ جو سورہ آ رہا ہے اس میں میں اس آیت کی بھی تفسیر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس آیت کی بھی من مانی تفسیریں کی جاتی ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز نماز مغرب کی امامت کر رہے تھے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں، ترجمہ بھی وابیوں نے خود کیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کتاب چھپی ہے ایچ ایم سعید کمپنی، ادب منزل پاکستان چوک کراچی. صفحہ نمبر اس کا 229، آیت نمبر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کر رہے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. میں نے دعویٰ پیش کر دیا، اس پر دلیل لا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک روز نماز مغرب کی امامت کرتے تھے. جس وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان سے نکلا، بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے لوگوں نے کہا اے شیخ کیا ہوا تھا؟ جواب دیا جس وقت ایاک نستعین میں نے کہا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یہ میں نے کہا خوف میرے دل پر غالب ہوا، خوف میرے دل پر غالب ہوا کہ میرے تئیں کہیں اے جھوٹے کس واسطے طبیب کے پاس دوا لینے جاتا ہے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو نماز میں کہہ رہا ہوں ایاک نستعین، یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو میرے دل میں خیال آیا اور میرے دل نے مجھے کہا تو جھوٹا ہے، اگر تو اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے کیوں گیا؟ اب دیکھیں اس میں تحت الاسباب فوق الاسباب کی کوئی بحث نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے مانگنا جائز ہے، ولی سے مانگنا ناجائز ہے. یہ کبھی نہیں رہا، یہ اس دور کے خارجیوں نے ایجاد کیا یہ اصول. ورنہ میں آپ کے سامنے ہند کے سب سے بڑے عالم کی کتاب پیش کر رہا ہوں. حضرت سفیان ثوری اس لیے گر گئے، شرم سے گر گئے، خوف خدا سے گر گئے، اور دل نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تو اللہ سے مدد مانگتا ہے تو طبیب سے دوا طلب کرتا ہے اور امیر سے روزی، حاکم حکیم داد و دوا دیں، وہ مضمون آ رہا ہے ادھر کہ طبیب سے دوا طلب کرتا ہے اور امیر سے روزی اور بادشاہ سے مدد چاہتا ہے. تو اس واسطے بعض علماء نے فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل میں نادم و شرمندہ ہو کر 5 مرتبہ روبرو پروردگار اپنے کے کھڑا ہو کر جھوٹ بولوں. فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ واقعہ ختم ہوا. اب شاہ صاحب اس واقعے پر جرح کرتے ہیں.
اگر اس پر جرا نہ ہوتی تو ان کا نظریہ صحیح ہو جاتا کہ ڈاکٹر سے بھی مدد شرک ہے، جبکہ وہ خود بھی لیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں قرآن نے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں. اس میں تحت الاسباب، فوق الاسباب، امور عادی، غیر عادی کوئی فرق نہیں ہے، ڈائریکٹ لفظ ہے ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اور حضرت سفیان ثوری اتنے عظیم صوفی ہے کہ ان کی فکر یہاں تھی کہ انہوں نے سارے اسباب ہی کو معطل کر دیا. انہوں نے کہا مر جاؤں گا لیکن کسی سے مدد نہیں مانگوں گا. یعنی وہ اپنی روح کو اتنا لے گئے کہ اسباب سے ہٹ گئے. شاہ عبدالعزیز صاحب جرح کرتے ہیں، فرمایا سفیان ثوری نے صحیح نہیں کیا. یہ شاہ صاحب ہی کہہ سکتے تھے، ہم جیسا آدمی نہیں کہہ سکتا تھا. فرماتے لیکن یعنی شاہ سفیان ثوری تو اس لیے گر گئے نا کہ دل نے یہ کہا کہ تو کہتا ہے میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اور یہاں پر تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے، تو بادشاہ کے پاس بھی جاتا ہے مدد لینے، اور تو لوگوں کے پاس، امیر کے پاس بھی جاتا ہے روزی کے لیے، تو جھوٹا ہے. تجھے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. جس طرح تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا. اگر یہ عقیدہ ٹھیک ہوتا تو حضرت سفیان ثوری کی بات دلیل تھی. ہم یہ کہتے ہیں سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا تبلیغی جماعت، تو ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے گئے تھے آپ؟ اور کورٹ میں کرنے کے لیے کیا گئے تھے آپ؟ کہتے نہیں وہ تو ذرا کچھ حوالے سے جائز ہے. تو میں نے کہا ایاک نستعین میں آپ نے ہیلا کر لیا نا، آپ نے بھی من مانے انداز میں ایک چور دروازہ کھولا نا اس میں. تو جب آپ نے ایاک نستعین کی تعویل کر دی تو آیت اپنی قطعیات پر، دلالت پر نہ رہی، وہ مؤول ہو گئی. اور جب اگر وہ مؤول ہو گئی تو اس سے شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. شرک کا فتویٰ بولیے نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ وہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت تمہارے معنی پر نہ رہی. قطعی الثبوت تو ہے لیکن اب قطعی الدلالت نہیں رہی، اس لیے کہ تم نے اس میں تعویل کر دی. جب تفسیر میں تعویل ہو جائے گی تو وہ قطعی نہیں رہتا دلالت کے اعتبار سے، وہ ضمنی ہو جاتا ہے. اور جو ضمنی ہو جاتا ہے اس سے شرک نہیں بیان کیا جا سکتا، بلکہ اس سے زبان روکی جا سکتی ہے. تم تو امت پر شرک بیان کرتے ہو اور ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تعویل کرتے ہو. یہ تو اس کا ایک علمی جواب ہے. لیکن شاہ صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ توجہ سنیے. فرماتے ہیں سفیان ثوری پر جرح کرتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں لیکن شاہ صاحب ابھی آگے اپنی بات کر رہے ہیں. یہ کیا کہہ دیا سفیان ثوری کہ دل نے مجھے کہا تو جھوٹا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے. اللہ نے اس کو سبب بنایا. اب شاہ صاحب حضرت سفیان ثوری کے واقعے کو جو یہاں پر لائے ہیں، میں کہتا ہوں شاہ صاحب کی نگاہ ولایت نے اس چیز کو دیکھ لیا تھا کہ ایک فتنہ میرے ماننے والوں میں کھڑا ہوگا جو نام میرا لے گا لیکن ہوگا پکا شیطان. تو شاہ صاحب نے اس لیے، ورنہ یہ بات ہی نہ کرتے شاہ صاحب. سفیان ثوری کے واقعے کو لائیں تو ذہن میں کوئی مقصد ہوگا نا، یہ مقصد ہوگا کہ لوگوں کو الجھایا نہ جائے. اب آئیے کیا کہتے ہیں. فرماتے لیکن اس جگہ ایک امر کا جاننا ضروری ہے. یعنی سفیان ثوری تو یہ کہنے لگے کہ میں طبیب کے پاس گیا تو اللہ کے علاوہ میں نے مدد مانگ لی، میں امیر کے پاس گیا روزی کے لیے تو اللہ کے علاوہ مدد مانگ لی. تو جھوٹا ہے، تو کیسے کہتا ہے ایاک نستعین؟ تو فرماتے لیکن اس جگہ اس امر کا جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ مطلق استعانت غیر سے حرام نہیں. بولیے سبحان اللہ. یہ شاہ عبدالعزیز صاحب کے جملے ہیں. فرمایا مطلقاً غیر سے مدد مانگنا حرام نہیں. جبکہ یہ آیتیں پڑھ کے مطلقاً کہتے ہیں کسی سے بھی مدد مانگو شرک ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں مطلقاً حرام نہیں، چند قید ہے. اگر اس کا لحاظ رکھا گیا تو عین توحید ہے، نہ رکھا گیا تو پھر حرام و شرک ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مطلقاً استعانت غیر سے حرام نہیں، بلکہ اس طرح حرام ہے کہ استعانت چاہنے والا یعنی مدد چاہنے والا اسی شخص پر بھروسہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ حاجت کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور یہ شخص سبب ظاہری ہے. اور ایسا اعتقاد کر کے مدد ساتھ غیر کے کرنا اور اسی غیر کو اللہ کی مدد کا مظہر و سبب نہ سمجھنا، یہ استعانت شریعت مطہرہ میں ناجائز ہے. لیکن اگر غیر کو اللہ کی مدد کا مظہر مانا جائے، مظہر اون الہی سمجھے، سو ایسی استعانت شریعت میں جائز اور روا ہے. انبیاء اور اولیاء نے بھی اسی طرح استعانت غیر سے کی ہے، اور حقیقت میں یہ مدد مانگنا غیر سے نہیں بلکہ خدا ہی سے ہے. یہ شاہ صاحب نے لکھ دیا. اب کیا مناظرہ اور کیا وہابیت اور کیا دیوبندیت اور کیا جماعت، آج پر فیصلہ کر لو، بات ختم ہو گئی. سمجھ رہے؟ شاہ صاحب نے یہ ذکر کیا کہ اگر جس سے مدد مانگی جا رہی، مطلقاً مدد مانگنا حرام نہیں ہے. ہاں اگر اسی پر بھروسہ کر لیا جائے
کہ خدا چاہے نہ چاہے یہ کام کر دے گا تو یہ شرک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ غیر کو، اس دوسرے کو مظہر اون الہی، اللہ کی مدد کا ظاہر کرنے والا، بولیے سبحان اللہ، اللہ کی مدد کا ظاہر کرنے والا، اللہ کی مدد اس سے جاری ہوگی اگر اسے اللہ کی مدد کا ظاہر کرنے والا سمجھے، اسے اللہ کی مدد کا واسطہ اور وسیلہ سمجھے، تو فرمایا ایسی مدد شریعت میں جائز، بلکہ انبیاء اور اولیاء نے خود ایسی مددیں مانگی ہیں غیر سے، اور حقیقت میں جو یہ میں غیر کر رہا ہوں نا، فرماتے ہیں یہ مدد غیر سے نہیں، یہ مدد تو خود خدا ہی سے ہے، کیونکہ مدد خدا سے ہے اور یہ سبب بن رہا ہے۔ کیا بن رہا ہے بولیے؟ درود پاک پڑھیے گا۔ ابھی میں احادیث کی طرف آتا ہوں، پہلے ذرا اس کا معنی متعین ہو جائے ایک جگہ اور سے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں فتاوی عزیزی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا معناز فتاوی ہے، اور اس میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو طبع ہے ایچ ایم سعید کمپنی، ادب منزل، پاکستان چوک، کراچی، اعتقاد کی بحث سے صفحہ نمبر 175، ایک ہندو نے، برہمن نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے سوال کیا، بات میری سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہندو نے سوال کیا، اور اس نے یہ سوال کیا کہ آپ مسلمان اگر مزاروں پر جا کر مدد مانگتے ہو، ولیوں سے مدد مانگتے ہو، تو آپ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتے ہو، اور ہم نے اگر اپنے بتوں سے مانگ لی تو آپ ہمیں مشرک کہتے ہو۔ اس کا سوال سمجھ رہے ہو؟ یعنی وہ یہ کہتا ہے بھائی تم بھی ذریعہ پکڑ رہے ہو، ہم بھی ذریعہ پکڑ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اگر بتوں سے مدد مانگے تو شرک، تم اگر ولیوں سے مانگو تو جائز، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مومن رہ جاؤ مشرک؟ ہم بھی واسطے سے مانگ رہے ہیں، تم بھی واسطے سے مانگ رہے ہو، ایک لفظی بات تھی۔ آج بھی بدمذہب یہ کہتے ہیں کہ تم میں اور مشرک میں کوئی فرق نہیں، تم میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ یہاں تک مغلظات بکتے ہیں اللہ کے ولیوں کے خلاف معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ عرب کے مشرکین کھڑے بت کو پوچھتے تھے، تم سوئے ہوئے کو پوچھتے ہو۔ یہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں، نیٹ پر آپ جائیے، لب الہجا ان کا موجود ہے کہ وہ کھڑے بت کو پوچھتے تھے اور تم سوئے ہوئے بت کو پوچھتے ہو۔ میں نے کہا فتویٰ فی شاہ عبدالعزیز صاحب پر بھی آنا چاہیے اور تمام صحابہ پر آنا چاہیے جن کو بھی میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیونکہ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمانوں کی مسلم شخصیت تھی، اس لیے ہندو کہیں اور نہیں گیا، شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس آیا اور اس نے کہا اس دور میں تم مسلمانوں کے امام نے ذرا یہ مسئلہ تو بتاؤ کہ اگر تم مزاروں پر جا کر مزار والوں سے مدد مانگتے ہو تو یہ تم کہتے ہو کہ عین مرضی خدا ہے، اور ہم اگر بتوں سے مانگتے تو تم ہمیں کہہ دیتے ہو کہ جناب تم کافر ہو گئے۔ اب دیکھیں شاہ صاحب کیا جواب دیتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہر مکتبہ فکر کے امام ہیں، جواب جو دیتے ہیں ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ جواب نمبر 1، اول یہ کہ مدد چاہنا دوسری چیز ہے اور عبادت دوسری چیز ہے۔ یہی بات ہم آپ کو سمجھاتے ہیں نا، یہی بات سمجھاتے ہیں۔ اب دیکھیں خود بتایا مدد مانگنا دوسری چیز ہے، عبادت دوسری چیز ہے۔ یہ کہتے ہیں مدد مانگنا ہی عبادت ہے۔ یہ آج کیا کہتے ہیں، تم نے رسول اللہ سے مدد مانگی، اس کا مطلب تم نے رسول اللہ کو معبود بنایا، تم نے ان کی عبادت کر لی۔ ہم نے کہا نہ، عبادت اور چیز ہے، مدد عبادت جس کی ہوتی ہے اس کو واجب الوجود ماننا پڑتا ہے۔ جب ہم نے مصطفیٰ کریم کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم کے تابع مان لیا ہے، تو جب حضور کی شخصیت مبارکہ اور آپ کے تمام اختیار کو ہم نے اللہ کے اذن کے ساتھ مشروط کر دیا ہے، تو آپ کی شخصیت کی یہ حیثیت ہی نہیں رہی تو آپ معبود کہاں سے ہوں گے؟ کیونکہ عبادت تو اسی کی ہوگی جو مستقل بذات ہوگا، عبادت اسی کی ہوگی جو واجب الوجود ہوگا۔ جب نبی پاک کو ہم نے واجب الوجود جانا ہی نہیں، بلکہ اللہ کی عطا اور اللہ کے اذن سے پیدا ہونے والا مانا، اللہ کی عطا اور اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والا مانا، اللہ کی مخلوق مانا، اور اللہ رب العالمین کی مخلوق جان کر، آپ کو سبب جان کر آپ کے ذریعے ہم نے اللہ کی مدد کو طلب کیا، یہ تو عین توحید ہے جو شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں، اور اسی کو حضرت شاہ صاحب ذکر کرتے ہوئے ہندو کو سمجھاتے ہیں، اور در پردہ یہ ان ہندوؤں کو بھی سمجھا رہے ہیں اور بغل کے اندر جو ہندو بیٹھا ہے اس کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ سمجھ رہے؟ دونوں ہندوؤں کو سمجھا رہے ہیں، ایک ہے ہندو لباس کے ساتھ اور ایک ہے ہندو فکر کے ساتھ۔ تو شاہ صاحب اس وقت فکری ہندو کو بھی رد کر رہے ہیں اور جو کردار کے ساتھ ہندو ہے اس کو بھی رد کر رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب دیکھیں شاہ صاحب کہتے ہیں، اس ہندو کو جواب دیتے ہیں، ہندو کا سوال یاد ہے نا کہ ہم مندر میں جائیں تو مشرک، تم مزار پر جاؤ تو جائز۔ آج ان کی تقریریں یہ نہیں ہوتی، آج ان کی تقریریں یہی ہوتی ہیں کہ ہندو جا رہا ہے مندر۔ آج نیٹ پر انہوں نے تصویریں دی ہوئی ہیں،
ایک طرف مزار کی تصویر ہے، ایک طرف ہندوؤں کی تصویر ہے، اور کہتے دیکھو مسلمان اور ان میں کیا فرق ہے. میں نے کہا شاہ صاحب نے جواب دے دیا، لیکن پھر بھی تم ہندو کے ہندو ہی رہے، سمجھے نہیں؟ سمجھے؟ اس لیے کہ اللہ نے سمجھ کے لیے ایسی پاکیزہ روحوں کو پیدا کر دیا ہے. جو خدا سے ڈرتا ہو، ایمان رکھتا ہو، تو وہ دین کو حاصل کرے گا. دیکھیں اگر کوئی بات غلط ہے، کوئی بڑا سمجھائے اور وہ بڑا واقعی میں عالم ہو اور بزرگ ہو، تو پھر ہمیں اپنی غلطی سے رجوع کرنا چاہیے، اپنی غلطی سے رجوع کرنا چاہیے. شاہ صاحب اس ہندو سے کہتے ہیں اول یہ کہ مدد چاہنا دوسری چیز ہے اور عبادت دوسری چیز ہے. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض جاہل اگر کوئی عوام الناس میں سے کوئی اگر جا کے مزار کو سجدہ کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، تو جہالت ہے، ٹھیک ہے، جاہل ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ساری امت کو کافر و مشرک کہہ دیا جائے. اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عوام مسلمانوں میں یہ نقصان ضرور ہے کہ لوگ خلاف شرع اہل قبور سے مدد چاہتے ہیں، مگر پھر بھی وہ عبادت نہیں. کیا فرماتے ہیں؟ پھر بھی وہ عبادت نہیں کرتے. اور بت پرست لوگ بت سے مدد بھی چاہتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں. ان کا شرک پتہ چل گیا. کافروں کا شرک بتوں سے مدد مانگنا نہیں ہے، بلکہ ان کا شرک ان سے عبادت کرنا ہے. وہ مدد مانگنا تو کفر ہے، مدد مانگنا تو ان کا کیا ہے؟ وہ کفر ہے. اور اصل شرک جو ہے اس کو اس کی عبادت کرنا ہے. اور فرمایا کہ عبادت سے مراد کہ کسی کو سجدہ یا کسی چیز کی عبادت کی نیت سے اس چیز کا طواف کرے یا اس کا تقرب حاصل کرے. اور فرماتے ہیں سنو، پہلی بات یہ کہ مدد چاہنا دو طریقے پر ہوتا ہے. ایک طرح تو یہ کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے مدد چاہے، جیسا امیر اور بادشاہ سے نوکر اور فقیر اپنی حاجتوں میں مدد چاہتے ہیں. عوام الناس ایسی ہی اولیاء سے چاہتے ہیں، عوام الناس ایسی ہی مدد اولیاء سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں آپ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا فلاں مطلب حاصل ہو جائے. اس طور سے مدد چاہنا شرعاً زندہ اور مردہ سب کے لیے جائز ہے کہ جب اسے واسطہ تسلیم کر لیا جائے تو ایسی مدد مانگنا سب کے لیے. اب آئیے آخری حوالہ پیش کر کے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے، اب شاہ صاحب نے مدد کی ایک قسم کی ہے جس میں ترجمے میں اس شخص نے گڑبڑ کی ہے، کیونکہ ترجمہ کرنے والا بابی ہے، اوپر پتہ نہیں کیسا سچ نہیں کیا. اب یہاں پر ایک خاص جگہ پر اس نے ڈنڈی ماری ہے اور اس کی میں چوری آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں نا میں اس وقت، اور فتاوی فارسی کے اندر موجود ہے لائبریریوں میں. وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس کے اقتباس نہیں لا سکا، لیکن اس کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اور اگر کسی کو فوٹو اسٹیٹ اس کا چاہیے تو الحمدللہ ہم مہیا کر سکتے ہیں. فتاوی عزیزی ایک عرصہ دراز ہو گیا ہے اصل فتاوی فارسی میں نہیں چھپتا. اصل فتاوی فارسی میں، کیونکہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا اصل فتاوی فارسی میں، ٹھیک ہے، وہ اب چھپتا نہیں، اردو ہی چھپتے ہیں. لیکن ہمارے بزرگوں کے، ہمارے علماء کی پرانی لائبریریوں میں فتاوے موجود ہیں، جس سے یہ عبارت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہاں پر چوری کی گئی ہے. اب یہ تو بتا دیا شاہ صاحب نے کہ اولیاء سے جو مدد مانگتے ہیں مسلمان، وہ اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ ان کو سبب اور واسطہ سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک واسطہ ماننا ہی شرک ہے. اور جبکہ شاہ صاحب کہتے ہیں واسطہ ماننا دراصل مدد ان سے نہیں بلکہ خدا ہی سے ہے. اب بیان فرماتے ہیں کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. اس صاحب نے ترجمہ کیا کیا ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں. کہتے ہیں کہ مدد چاہنے کا یہ کہ جو چیزیں خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہیں، خاص اللہ تعالیٰ کی قدرت، مثلا لڑکا دینا، پانی برسانا، یا بیماریوں کو دفع کرنا، یا عمر زیادہ کرنا، ایسی چیزیں جو خاص اللہ کی قدرت میں ہیں. آپ سنیں عبارت، آپ نے سمجھ لی بات. اب میں دوبارہ عبارت پڑھتا ہوں، بتاتا ہوں کہ اس میں چوری کہاں کی ہے اس نے. کہ مدد چاہنا ایسی امور میں کسی غیر سے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور خاصہ اس کو کہتے ہیں جو غیر میں نہیں ہوتا. اللہ کے ساتھ کون سی مدد خاص ہے؟ کہ جیسے لڑکا دینا. کوئی کہہ دی تم داتا سے بھی تو بھی مانگتے ہو، غوث اعظم سے بھی مانگتے ہو. میں نے کہا عبارت پوری سنو پھر بتاتا ہوں میں آپ کو. کہ لڑکا دینا، پانی برسانا، بیماریوں کو دور کرنا، یہ مدد ایسی ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے. خدا کی قسم جب میں نے یہ پڑھا نا تو میں سمجھ گیا چوری ہوئی ہے یہاں پر، کیونکہ شاہ صاحب تو تفسیر میں لکھ چکے ہیں. میں نے اس کے اصل فتاوے کو دیکھا تو وہاں سے ایک لفظ کو بدلا ہے جس کی وجہ سے پوری عبارت بدلی ہے. اور وہ اصل لفظ کیا تھا؟ شاہ صاحب لکھتے ہیں دوم آنکھیں بالاستقلال. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ دوم آنکھیں بالاستقلال، چیز یہ کہ خصوصیت بجناب الہی دارت، کہ ایسی چیزیں جو بالاستقلال یعنی ذاتی طور پر، اس نے استقلال کے ترجمے کو اڑا دیا یہاں سے،
اس لیے کہ اگر استقلال کی قید ہوتی تو انبیاء اور اللہ کی مدد میں فرق ہو جاتا، کیونکہ استقلال کہتے ہیں ذاتی طور پر خود سے ہونا. تو یہاں پر شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ذاتی طور پر اللہ سے مدد مانگنا اور کسی غیر سے یہ عقیدہ رکھنا ذاتی طور پر کہ وہ بیٹا دے سکتا ہے تو مشرک ہے. تو ہم نے کہا جی بالکل مشرک ہے، اس لیے کہ وہ تو سبب تھا، وہ مؤثر نہیں ہو سکتا. لیکن ترجمہ کرنے والے ظالم نے اتنے صفائی کے ساتھ ہاتھ گھمایا کہ استقلال کا ترجمہ نہیں کیا. میں آپ کے سامنے فارسی عبارت پھر پڑھتا ہوں جو میں نے اصل نسخے سے یہاں پر نوٹ کی ہے، تاکہ میری اس کتاب کو کوئی پڑھے، کبھی اس کی ضرورت پڑے تو اس کے سامنے رہے کہ یہاں سے ترجمے کی تحریف ہوئی ہے. اور وہ اصل حوالہ یہ ہے کہ شاہ صاحب لکھے کے باستقلال چیز یہ کہ خصوصیت بجناب الہی دارت، یعنی ایسی چیزیں جو مستقل بذات ہونے کے حوالے سے اللہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی ذاتی طور پر اللہ کے ساتھ خاص ہے. جیسا بیٹا دینا، بیماریوں کو دور کرنا، شفا دینا، یہ ذاتی طور پر اللہ کے ساتھ خاص ہے. تو یقیناً ولیوں سے جو کوئی مدد مانگے اور ذاتی طور سے مانگے تو شرک ہے. شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر یہ چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن ولیوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ ذاتی طور پر نہیں مانگی جاتی. ذاتی طور پر تو بیٹا اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن بیٹا دلوانے میں یہ اللہ کی عطا کا مظہر بنتا ہے. سمجھے؟ اب آگے سنیے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں. اور اس شخص کی نیت یہ نہ ہو، اس شخص کی نیت جو مخلوق سے مدد مانگ رہا ہے یہ نہ ہو کہ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا مطلب حاصل کروائے تو یہ حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے، اگر کوئی ولی سے مدد اس نیت سے مانگے، یار معاذ اللہ بفرض محال کوئی ایسا کہتا نہیں ہے، لیکن بات کر رہا ہوں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر اللہ کی مرضی کے دے دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ حرام ہے، یہ کفر ہے. آگے لکھتے ہیں اور کوئی مسلمان اولیاء سے اس ناجائز طور پر مدد نہیں چاہتا. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اور کوئی مسلمان اولیاء سے اس ناجائز طور پر مدد نہیں چاہتا، یعنی ان کو قادر مطلق نہیں سمجھتا، قادر مطلق نہیں سمجھتا، خواہ اولیاء زندہ ہوں یا فوت شدہ. وہ مسلمان اسلام سے خارج نہیں. جواب دے دیا، مسلمانوں کی ترجمانی ہو گئی کہ ہم مزاروں پر کیوں جاتے ہیں. اب آئے بتوں کی طرف اور فرماتے ہیں بت پرست لوگ بھی اسی ناجائز طور سے اپنے بتوں کو معبودان باطل اور معبود سمجھتے ہو مدد چاہتے ہیں، لہذا اس لیے یہ کافر ہوتے ہیں. اور ولیوں سے مدد مانگ کر مسلمان کافر مشرک اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور ولیوں کو مدد کے ظاہر سمجھنے کا سبب جانتے ہیں. سمجھے میری بات؟ اب یہ دونوں فتاوے سے ان تمام چیزوں کی بات کی وضاحت ہو گئی. ایک دفعہ درود پڑھی، ہم قرآن و سنت کی طرف چلتے ہیں. یہی بات محمود الحسن دیوبندی نے، محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے اور شبیر احمد عثمانی کا اس پر حاشیہ ہے، انہوں نے بھی یہی بات بڑے واضح طور پر لکھی ہے. محمود الحسن دیوبندی کے الفاظ سنیں آپ. لکھتے ہیں کہ اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کریں، استعانت ظاہری اس سے کریں تو کہتے ہیں کہ استعانت ظاہری اس سے کریں، بندے کو غیر مستقل سمجھے تو در حقیقت حق تعالی ہی سے یہ استعانت ہے، یہ اللہ ہی سے استعانت ہے، غیر سے استعانت. یعنی جب بندے کو سبب اور واسطہ رحمت الہی سمجھے اور اسے اللہ کی رحمت کا واسطہ سمجھے تو یہ مدد اس سے نہیں ہے بلکہ اللہ، بولیے اللہ ہی سے. فتح رشیدیہ دے. ایک بات یہاں پر اور سماعت فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس وقت دیوبندیوں کے سب سے بڑے پنچ پیر فتح رشیدیہ مولوی رشید احمد گنگوہی کا فتاوی میرے سامنے ہے. جن کی طرف سے اعتراض آ رہا ہے نا، میں ان کا مذہب آپ کو بتا رہا ہوں. یا تو انہوں نے خود یہ پڑھا نہیں ہے، یہ پڑھنے کے باوجود یہ کسی کے اشاروں پر امت کے اندر افتراق پیدا کر رہے ہیں. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں، ذرا درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ. رشید احمد گنگوہی صاحب سے کسی نے پوچھا ایک مسئلہ اور اس کی وضاحت ان سے چاہی کہ اس مسئلے پر مکمل وضاحت فرما دیں اور اس کی وہ کہ مکمل تشریح کر دیں کہ اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کے لفظ کو ذکر کرنا شرعاً کس طرح ہے اور یہ جائز ہے کہ نہیں. تو اس کے بارے میں انہوں نے بڑے وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا
اور اسی بات کو ذکر کر دیا جو آج تک اہل سنت و جماعت بڑے واضح طور پر اس بات کو ذکر کرتے تھے. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا. کسی شخص نے ان سے سوال کیا ہے کہ یا سید شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ کرنا کیسا ہے؟